الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ توحید ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ جتنی راسخ ہوتی ہے بندگی، توحید جتنی راسخ ہوتی ہے، عمل اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ اصلاح معاشرہ کی بے شمار تحریکیں ہمارے ہاں اٹھتی ہے، ہر جماعت اپنے مقام پر کچھ نہ کچھ کر رہی ہے، لیکن معاف کیجیے گا، نتائج اور رزلٹ وہ نہیں برآمد ہو رہے ہیں جو ہونا چاہیے۔ خاص طور سے بچیوں کا معاملہ، جو عقیدے کی سوداگری کر لیتے ہیں، ارتداد کے معاملات غیر مسلموں کے ساتھ، اس کے اسباب کیا ہیں؟ ہم نے توحید نہیں پڑھائی، رشتے ناتے سب قربان کر دینا، عقیدے کی سوداگری نہیں۔ یاد رکھیے، علم جب بھی رب سے جدا ہوگا وہ علم مفید نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔ کس کے لیے صحابہ کرام نے ہجرت کی؟ کس کے لیے بدن سے نکلے؟ کس کے لیے میدان جنگ میں مسرات کے ہوئے جان دی؟ کس چیز کے لیے؟ یہی عقیدے کا جھگڑا تھا، یہی توحید تھی۔ اللہ تیری عظمت، تیری بڑائی دل میں راسخ کر دے۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهد الله انه لا اله الا هو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت، رہبری اور رہنمائی کے لیے جو جامع دین عطا فرمایا، اس کی خوبی بے شمار خوبیوں میں سے ایک یہ ہے۔ احکامات کے تناظر میں اگر دیکھیں تو ایسے احکامات جو خوبیوں سے بھرے ہیں ہر پہلو سے۔ ایک یہ ہے کہ ہماری اجتماعی اور انفرادی زندگی میں کسی موڑ پر ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لیے واضح رہنما خطوط موجود نہ ہو، بالکل واضح ہدایت موجود نہ ہو۔ انتہائی مشکل موڑ ہماری اجتماعی، انفرادی، قومی زندگی میں اگر آ جائے تو اس موڑ پر جب مشکلات ہر طرف، مسائل ہر طرف کھڑے ہوں، راہیں بظاہر ایسا نظر آئے بند ہو، اس مرحلے پر ہمیں کن اقدامات کو کرتے ہوئے، کن اصولوں اور ضابطوں کو اپناتے ہوئے ہم اس مشکل سے نکل سکتے ہیں، بڑے واضح احکامات موجود ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کس قسم کے حالات سے ہم نبرد و آزما ہیں، کتنے مشکلات میں ہیں۔ بڑا مسئلہ جب ہوتا ہے جب ان مشکلات سے نکلنے کے راستے اور اسباب ہمارے پاس موجود ہوں اور ہم اس کا استعمال نہ کریں، یہ ہے بڑا مسئلہ۔ بعض حالات میں مرض بڑا نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی دوا نہ کی جائے بر وقت، تشخیص کے باوجود، دواؤں کی موجودگی کے باوجود، اس مرض کا علاج ہونے کے باوجود، پھر یہ گلا کہ موت واقع ہو رہی ہے، شدت بڑھ رہی ہے تکلیف کی، یہ اصل میں اپنی ہی نادانی اور اصولوں کی پاسداری نہ کرنے کی بنیاد پر ہوتا ہے عام طور پر۔ ہم اگر پوری انسانی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، پوری تاریخ، اور خاص طور سے قیامت تک کے تمام انسانوں کے اسوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ دیکھیں،
اور موجودہ حالات دیکھیں تو ان حالات کو جو عنوان دیا گیا ہے توحید، اس کے ساتھ لا کر کے ملائیں۔ توحید ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام آئے، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی چیز، پہلی دعوت جو اپنی قوم میں انہیں پیش کرنے کا حکم دیا وہ عقیدہ توحید۔ آدمی اللہ کو اگر جان گیا، رب کی عظمت، بڑائی، کبریائی، اس کا جاہو جلال، اس کا اختیار، اس کا علم، اس کی قدرت اس کو سمجھ میں آ گئی، اس کی بندگی درست ہو جاتی ہے، سارے معاملات اس کے درست ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کی محبت جتنی زیادہ اس کے دل میں راسخ ہوتی ہے، جتنی زیادہ اللہ کی محبت اس کے دل میں اترتی ہے، اتنا زیادہ اس کا معاملہ دوسرے تمام انسانوں سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ محبت کا ایک فطری تقاضا یہ ہوتا ہے کہ محبوب کو راضی کرنے کے لیے آدمی ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے کہ میرا جس سے میری محبت ہے وہ راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے۔ یہ جو ہم صحابہ کرام کے واقعات پڑھتے ہیں کہ مسکراتے ہوئے جان دے دی، مسکراتے ہوئے مال دے دیا، مسکراتے ہوئے وطن اور شہر چھوڑ دیا، مسکراتے ہوئے رشتوں کو قربان کر دیا، یہ وہی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ محبت کا جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو سارے رشتے اور سارے جذبوں اور ساری خواہشات کو محبوب کی رضا پر قربان کر دیتا ہے۔ یہی ہے توحید۔ جتنی راسخ ہوتی ہے بندگی، توحید جتنی راسخ ہوتی ہے، عمل اتنا مضبوط ہوتا ہے، گناہ سے اتنا زیادہ رکنے والا ہوتا ہے آدمی، راضی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ناراضگی سے اتنا ڈرنے والا ہوتا ہے۔ عقیدے کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر، ساری خوبیوں کی آماج گاہ اور اس کا دروازہ توحید ہے، یاد رکھیے، ساری خوبیوں کی آماج گاہ توحید ہے کہ ایک مرتبہ دل میں اتری شخصیت کو تبدیل کر دیتی ہے۔ دل میں اگر اتر جائے عقیدہ، اس کے لیے بہت طویل زندگی گزارنا، بڑے طویل علم کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ورنہ کتنا دن ہوا تھا اسلام کو آئے۔ حضرت سمیہ کون سی یونیورسٹی تھی جس کی پڑھی ہوئی تھی؟ کتنے کتابیں تھی جو زیر مطالعہ گئی تھی؟ کتنے ایسے معاملات تھے کہ انہوں نے کورسز کیے تھے، لیکن یہ عقیدہ توحید، وقت کا فرعون پرچی لے کر کھڑا ہے، پرچی لے کر کے بول جان دے گی یا دین۔ کیسی تربیت، کیسی تربیت، بول جان دے گی یہ دین۔ مسکراتے ہوئے کہا بڑی چھوٹی چیز عقیدے کے سامنے مانگ لی تو نے۔ اللہ اپنی بے شمار رحمت نازل کر فرمائے۔ شرمگاہ پر پرچی ماری، پہلی شہیدہ اسلام کی شرمگاہ پر پرچی ماری، شہید کر دیا۔ یہ توحید، یہ عقیدہ انسان کو بدل دیتا ہے۔ اقبال نے جو کہا ہے اسی تناظر میں کہا ہے کہ کافر ہے تو آفاق میں گم ہے، مومن ہے تو گم آفاق ہے۔ اس میں یہ کون سی مخلوق ہے؟ اس کا شعور، اس کا ادراک، اس کا تدبر، اس کے خیالات، اس کے اقدامات کیوں دنیا سے بالکل الگ ہے؟ توحید آدمی کو تبدیل کر دیتی ہے۔ اسی لیے اگر ہم قرآن و حدیث پڑھیں، کسی بھی معاشرے کی مسائل کو حل کرنے کے لیے، معاشرے کو ایک دم صحیح ڈھرے پر لے جانے کے لیے، اس بنیاد پر سب سے زیادہ کام ہونا چاہیے۔ شعور بندگی کو زندہ کرنے اور اس کو نقطۂ عروج تک پہنچانے کے لیے یہ توحید، گناہوں سے بچنے کے لیے یہی توحید، یہی اللہ رب العالمین کی عظمت، یہی اللہ رب العالمین کی محبت۔ کیسے حالات بنے توحید سے؟ یہی تربیت تھی۔ یہ حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طاقت اللہ نے اتنی دی تھی کہ گھوڑے کے دونوں طرف کے ٹانگ باندھتے، کاندھے پہ رکھ کر دیوار پھاند جاتے۔ زمانہ جاہلیت میں اسلام لائے، یہاں پر ایک جملہ کہتے ہوئے چلو، اسلام کیا ہے جانتے ہیں؟ جتنے جذبات ہمارے اندر اللہ نے رکھے ہیں، خوشی، غم، تنہائی، مجلس، خوشی اور کسی چیز کو حاصل کرنے کا جذبہ، حرص،
جذبوں کی صحیح نکاسی کا نام اسلام ہے. اسی جذبے سے روکا نہیں. کمانے کا جذبہ ہے، خوب کمائیے جائز طریقے سے. خرچ کرنا ہے، جذبے کی صحیح نکاسی. کسی کے آنسو پوچھ لیجیے، اللہ کے رضا کے لیے خرچ کیجیے، اپنی اعلی اولاد پر خرچ کیجیے، اسلام پر خرچ کیجیے. تنہائی کا جذبہ ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ پائے جاتا ہے کہ سارے معاشرے سے کٹ جائے. تصوف نہیں، 10 دن کے لیے پورے معاشرے سے کٹ جائے گی رمضان المبارک میں، صرف وہ عبادت میں لگ جائے گی. ہر جذبے کی صحیح نکاسی کا نام ہے اسلام. اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ قوت دی ہے. مثنا و ثلاثا و رباع فإن خفتم اللہ تعدلوا. تو حضرت مرثد بن نبی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، مرثد اسلام قبول کرنے کے بعد کہ اللہ نے تم کو طاقت توانائی دی ہے. کفر میں یہ جذبہ غلط انداز میں استعمال کیا کرتے تھے، طاقت زنی. اب اپنے ان بھائیوں کو جو توحید کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر کفار کی قید میں ہیں، قید و بندوں کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، ان کو جاؤ اور ان کی رہائی کی کوشش کرو. حضرت مرثد بن نبی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے بارہا پڑھا ہوگا، سنا ہوگا علماء کرام سے، کہ جب ایک قیدی کو لانے کے لیے وہ مکہ پہنچے تھے، خاتون کفر کے زمانے سے جن کا تعلق تھا، دعوت دی تنہائی میں کہ بڑے دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے مرثد. رات کا سناٹا، تنہائی، رات کی تاریکی. اللہ اکبر، یہ ہے توحید، یہ ہے اللہ کی عظمت و بڑائی، یہ ہے اللہ رب العالمین کا حقیقی تصور. جب دل میں بستا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ مجمع، اجالا، یہ سب نہیں دیکھتا ہے آدمی، صرف وہ اپنی بندگی، رب راضی رہے، ناراض نہ ہو، یہ توحید عطا کرتی ہے. اس کا شعور اتنا پختہ ہو جاتا ہے، ہر وقت میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. ایک جملہ کہا ہم بیان کر دیتے ہیں لیکن کانپ جاتی ہے طبیعت. وہ کیا لوگ تھے، کیسی بندگی تھی، کیا جملہ. جب اس نے دعوت دی، ایک جملہ کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، میری خواہشات بھی میری نہیں رہی، میرا رب جہاں مجھ کو اجازت دے. یہ توحید. رب ناراض ہو جائے گا، یہ توحید. میرا رب. ایک جملہ. گنہگار عورت تھی، خاتون، کہتی ہے لوگوں کو شور مچا کر کے اگر تم نہ آئے میرے ساتھ تو شور مچا کر کے جگا دوں گی. اللہ نے سبھی چیزیں ایسی عطا کی تھی مرثد کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرثد بن نبی مرثد غنوی کو. آپ نے کہا پرواہ نہیں، تکلیف ہو جائے، تکلیف اٹھانا پڑے. تکلیف سے بچنے کے لیے لوگ قربان کر دیتے ہیں جب یہ توحید مضبوط نہیں ہوتی ہے، جب یہ دین پر عمل، اللہ رب العالمین کا حقیقی تصور دل میں نہیں ہوتا ہے، رب ناراض نہ ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہاں سب سے زیادہ قیمتی ہے جو تنہائی میں اللہ کے خوف سے جو آنکھیں بھر جائے. یہ توحید لاتی ہے. یہ تنہائی جب ہوتی ہے تو اس تصور کو اور قوت پہنچ جاتی ہے اللہ کی عظمت و بڑائی کے. مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی پرواہ نہیں. لوگوں کی پرواہ کہاں کرتا ہے آدمی؟ جو توحید ہوتی ہے اور نہیں ہوتی ہے تو سب کچھ کرتا ہے یہ چھوڑ کر کے. اسی لیے آیت کا اگلا جملہ ہے والذین آمنوا اشد حب اللہ یحبونہم کحب اللہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ. پڑھ گئے؟ دوسروں سے اس کی محبت شدید ہوتی ہے. یہ محبت کا پیمانہ جیسے ہی بدلے گا، جذبے، اقدامات، خیالات، ساری چیزیں تبدیل ہو جائے گی. ہم نے اس پیمانے پر محنت رہی کی. وہ کم رکھا جب کسی مال کی ہرس آتی ہے تو محبت کا وہ جذبہ اللہ کا جو ہے وہ کم پڑ جاتا ہے، حرام و حلال کی تمیز کو دیتا ہے. لڑکیوں کے وہ جو واقعات ہیں، یہ توحید کا جذبہ، یہ اللہ کی محبت کا جذبہ کم. ورنہ تو اللہ کے نبی نے تعلیم دی تھی، او قتلتا او حرکتا، قتل کر دیے جاؤ چاہے جلا دیے جاؤ، لیکن ہرگز نہیں عقیدے کی سوداگری. ابھی بالکل کرن کا یہ واقعہ مجھ کو یاد پڑتا ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا
کہ خاتون کو اس کے بھائی نے اسی بنیاد پر اسلام قبول کیا ہے کہ اس کو لے جا کر کے جب اس کے اہل خانہ نے جلایا تو ایک گڑھا کھود کر کے اس کے اوپر پٹرول ڈال کر کے جب آگ لگائی، یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، یہ اس کے مظاہر ہر جگہ نظر آئیں گے، ہر دور میں توحید کے ہر جگہ. تو اس کے اہل خانہ ترس گئے اس کی چیخ سننے کے لیے. وہ ایک ہی جملہ زبان سے مسلسل استعمال کر رہی تھی، بار بار ادا کر رہی تھی، اللہ میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں رب العالمین، اللہ میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں، اور کلمہ ادا کر رہی تھی. یہی جملہ کہتے کہتے جل گئی. سگا بھائی کھڑا ہوا ہے، یہی چیز سب اس کے اہل خانہ، سچا واقعہ، سب اس کے اہل خانہ. وہ کہتا ہے بس یہ ایک جملہ مجھ کو بھموڑتا رہا کہ میری بہن ایک مرتبہ مدد کے لیے نہیں چیخی، زندگی کی بھیک نہیں مانگی ایک مرتبہ. جہاں سورما جواں مرد ہو، باعزت ہو، با ہمت افراد کے حوصلے ٹوٹ جائے، ایک بچہ بھی اگر موحد ہوگا اس کو ذرا سا بھی ڈگمگاہٹ نہیں آئے گی. یہ معمولی چیز نہیں ہے عقیدہ. یوں ہی نہیں، ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز یہیں سے کیا، اللہ نے اسی پیغام سے ابتدا کروائی. یوں ہی نہیں، اس کے اثرات ہماری زندگی میں ہر جگہ آتے ہیں، ہر جگہ اسی کا اثر ہوتا ہے، عقیدہ توحید کا. اگر اس عنوان کو دیکھنا ہے، اس کی اہمیت سمجھنا ہے، تو آپ دیکھیے ہمارے یہاں پتے جھاڑنے پر زیادہ محنت ہوتی ہے، جڑ پر وار کیا جاتا ہے. اسلام معاشرہ کے بے شمار تحریکیں ہمارے ہاں اٹھتی ہے. اگر ہم آپ جائزہ لیں اپنے معاشرے کا تو برائیاں جتنی قوت سے ہیں، معاشرے میں اصلاحی تحریکیں بھی ویسی ہی آپ کو نظر آئے گی. ہر جماعت اپنے مقام پر کچھ نہ کچھ کر رہی ہے، لیکن معاف کیجیے گا نتائج اور رزلٹ وہ نہیں برآمد ہو رہے ہیں جو ہونا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے ایک کامیاب نسخہ جو عطا کیا گیا تھا اس کو فراموش کر دیا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیے، جس معاشرے میں آپ نے آنکھ کھولی ہر لحاظ سے بالکل آخری دہانے پر تباہی کے جا چکا تھا. ہر لحاظ سے عقیدہ 300 سے زائد بت تو کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے تھے. معمولی سے کام کرنا ہو تو جانور کو دوڑاتے تھے، دائیں طرف گیا تو کام ہو جائے گا، بائیں طرف گیا تو فیل، پانسے کے تیر نکالنا. ہر چیز کا ایک الگ معبود، ہر چیز کا. عقیدے کا معاملہ کتنا کمزور تھا ان لوگوں کا. عبادت کا معاملہ بڑا ہے نا، طواف کعبۃ اللہ کا گھروں میں سوراخ کر کے پیچھے سے داخل، عجیب عجیب سیٹیاں بجانا اور گانے، یہ سب جن کی عبادتیں تھی. ان کی مجلسیں شرابوں میں ڈوبی ہوئی، اپنے چھپے ہوئے تنہائی میں کیے ہوئے گناہ فخریہ اور اعلانیہ بیان کرنا. اس سے کس کا کیا تعلق؟ ایک قبیلہ بچوں کو زندہ درگور کر دیتا تھا، کسی کے مال کو ظلماً ہڑپ کر لینا طاقت کی علامت تھی. اتحاد نام کی کوئی شے نہیں تھی ان کے یہاں، ہر قبیلہ بٹا ہوا تھا. انا سب کچھ. آپ بیماریاں دیکھیے کیسی کیسی تھی. سوتیلی ماں سے آدمی نکاح کر لیتا، 10 عورتوں کے 10 آدمیوں کے تعلق ایک خاتون سے. عجیب و غریب معاشرہ. اگر اس کی اصلاح کے اوپر آدمی غور کرے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کہاں سے اصلاح کرے، کس جگہ سے کون سی تحریک کھڑی کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم جس معاشرے میں زندہ ہیں، کتنے مسائل سے دوچار ہے ہمارا معاشرہ، کتنے مسائل سے. صاحب اقتدار کا ایک الگ مسئلہ ہے. بین الاقوامی سطح پر منظرنامہ ایسا ہے کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اپنی بے کسی پر اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے. خود ہمارے اپنے اندر یہ معاملہ ہے، نوجوانوں کا معاملہ، تعلیم کا معاملہ، معیشت کا معاملہ، بچیوں کی بے حیائی کے معاملات، یہ ساری چیزیں آج ہمارے سامنے ہیں. کس پہلو سے کہاں سے غور کیا جائے؟ اور ہر شخص اٹھتا ہے تو ایک نئی تحریک کا آوازہ کہ ہمارے یہاں سوشل کام ہونا چاہیے، میڈیکل لائن سے کام ہونا چاہیے،
فلاں لائن سے کام ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لائنیں نہیں منتخب کی, سارے ذوق کے افراد کے عقیدے کو درست کر دیا, ہر میدان میں کام ہوا, افراد مہیا کیے, تمہارا ہی صرف وہی نہیں لگائی, تعلیمات موجود ہے شریعت میں تمام کے تمام. معاملہ یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بنیادیں, اگر آپ مکی زندگی کے واقعات پڑھیں, مکی زندگی میں جو نزول ہے آیتوں کا اسے دیکھیں, تو دو بنیادی مضمون آپ کو نظر آئے گا, ایک عقیدہ توحید اور دوسرا عقیدہ آخرت. عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت یہ دو مرکزی مضمون ہے جس نے پوری مکی زندگی میں مکہ کے لوگوں کو بدل دیا, کیونکہ عقیدہ توحید بندگی کو درست کرتا ہے اور عقیدہ آخرت بندوں سے معاملات کو درست کرتی ہے. آخرت کا مضبوط تصور آدمی کے دل میں آیا, بدل جاتا ہے. وہ جب وہ دنیا میں کسی سے معاملہ کرتا ہے تو اس کا مال غصب کر کے یہ نہیں کہتا ہے جیسے وصولنا ہے وصول لے. مال کا جب معاملہ ہوتا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا پاتا ہے کہ اللہ کے سامنے جب یہ کھڑا ہوگا تو اس کا سب کچھ دینا ہے مجھ کو, کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے, کیونکہ وہ قیامت کے روز محشر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بے سینگ والی بکری سینگ والی بکری کے سامنے کھڑی ہوگی, اللہ اس کو سینگ دے گا اور ایک ٹکر اگر اس نے ماری ہوگی تو معاملہ ختم. یہ کیا ہے؟ جس کے منہ میں زبان تو ہے لیکن مافیوس ضمیر ادا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, اس کو بھی اس دن انصاف ملے گا. آپ جس کے منہ پہ زبان اور صلاحیت دونوں ہیں وہ تو اپنا حق تم سے لے گا. ہرگز ہرگز وہ اپنے آپ کو اپنی طاقت کی بنیاد پر نہیں بلکہ روز محشر اللہ کے سامنے کتنی کمزوری اور بے کسی سے کھڑا ہوگا اس انداز میں سوچتا ہے کہ میں بڑا کمزور. اللہ کے سامنے مجھ کو جواب دینا ہے. یہ دو مرکزی مضمون ہیں جو سماج اور معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے. اگر ہم اور آپ قرآن پڑھیں تو دیکھیے قوم عاد, قوم سمود, قوم لوط, ان کے اندر خرابیاں اور خامیاں الگ الگ ہیں, بالکل الگ الگ خرابیاں اور خامیاں آپ کو نظر آئے گی. قوم عاد کے اندر ظلم ہے, طاقت اللہ نے اتنی دی تھی کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. قوم سمود, قوم شعیب, ناپ تول کی کمی. قوم لوط, مرد آپس میں تعلق قائم کرتا, اخلاقی بیماری. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کے بارے میں دیکھیے جو بیان فرمایا, ہر کسی نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا, ہر کسی نے. ان اخلاقی برائیوں کو ٹارگٹ کرنا اور پکڑنا, ذرا سا غور کرے آدمی کیا ہے اس کی وجہ اور سب. اللہ کو ناراض نہ کرنے کا جذبہ, توحید, اس کی اہمیت اس سے سمجھ میں آتی ہے. ہر نبی نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد اسی کو بیان فرمایا. واقعات پڑھتے جائیے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجا, گورنر بنا یمن بھیجا جب, تو آپ نے کیا کہا حضرت معاذ سے کہ وہ اہل کتاب ہیں, انہیں سب سے پہلے یہ چیز بتانا کہ اللہ ایک ہے. جب وہ یہ مان لیں تو پھر ان سے کہنا کہ دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں. یہ بھی ترتیب یاد رہے کہ پہلے خالق کو پہچانا جائے پھر جھکنا سکھایا جائے. ہمارے یہاں جھکنا پہلے سکھا دیتے ہیں, خالق کے معرفت نہیں ہوتی ہے, کسی بھی جگہ آدمی جھک جاتا ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. کس کے سامنے جھکنا ہے پہلے اس کا شعور دیا جائے. جب وہ یہ مان لے تو ان سے کہنا دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہے. اسی لیے تربیت اولاد میں فرضیت نماز سے پہلے ہی بچپن ہی سے توحید گھوٹ کر پلا دی جائے. یا بنی لا تشرک باللہ, حضرت لقمان نے پہلی نصیحت اپنے بیٹے کو یہی کی. یہ عقیدہ توحید اگر آپ پڑھیں قرآن میں, اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالوں کے ذریعے سیدھے الفاظ میں صاف وضاحت کے ساتھ اس توحید کو پیش کیا. اس لیے کہ اس کی اہمیت اور اس کے فوائد ہماری نظر میں ہوں. انبیاء کرام کے واقعات
یہ شرک جو آتا ہے یہ کس بنیاد پر؟ شخصیت پرستی، شخصیت میں غلو کی بنیاد پر یہ شرک آتا ہے. اور توحید اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے وہ واقعات قرآن میں پیش کیے. نبی جو ہوتا ہے کسی بھی سماج اور معاشرے کے اندر سب سے بہتر انسان ہوتا ہے، اور نبوت کے بعد ساری چیزیں ہیں. صحابیت نبوت کے بعد، تابعیت نبوت کے بعد، حواری نبوت کے بعد، محدث، مفسر، عالم، مفتی، امام، ولی، سب نبوت کے بعد. اللہ نے انبیاء کرام کے واقعات کو پیش کیا. اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے تاکہ آدمی دوسری جگہ عقیدہ خراب نہ کرے. یہ واقعات جو بیان کیے گئے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یہ عبرت اور نصیحت ہے ہمارے لیے. یہ واقعات جو بیان کیے گئے ہیں، توحید، کیسی توحید بیان کی ہوئی؟ نکھری ہوئی توحید. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آج ہمارے ہاں سب چیزیں بچوں کے علم میں ہیں، لیکن یہ واقعات جس میں توحید کے اسباق ہیں، بچپن میں جو گھوٹ کر کے پلایا جائے، کتنا زبردست سبق. آدم ثانی، اولو العزم انبیاء کرام میں سے 5، اللہ رب العالمین نے جو واقعہ بیان فرمایا، جب آپ کی قوم کے اوپر عذاب آیا تو آپ کا لڑکا جو توحید پرست نہیں تھا، حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں یا بنیا ارکب معنا ہے، بیٹے آجا کشتی میں سوار ہو جا. کیا معاملہ ہوا؟ کیا کہتا ہے وہ؟ کہا صاحب یہ لا جبل یعصمنی من الماء، کسی پہاڑ کی اسی چوٹی پہ پناہ لے لوں گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، فیصلہ آ گیا ہے آج اللہ کا، کوئی بچانے والا نہیں. ایک جملہ. وحال بینہم الموج وکان من المغرقین، یہ گفتگو ہو رہی ہے، ایک موج آئی اور اس میں غرقاب ہو گیا. زندہ نبی حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچا سکے؟ کوئی مردہ بچائے گا، اور وہ بھی غیر نبی، چاہے وہ کسی بھی سطح کا ہو، محدث ہو، ولی ہو، امام ہو، کسی سطح کا، کوئی بچائے گا؟ زندہ نبی. یہ سبق ہے اللہ تعالیٰ نے دیا. اب جب تبلیغ میں راسخ ہو جائے گا کہ بچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے تو کتنے مانگے گا آدمی یہ؟ اور کیسی بچانے والی؟ یہ شخصیت کی تعمیر صرف اکیلی اللہ کی ذات. اب کسی بھی مرحلے پر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارے گا. یہ ایک واقعہ. ایک آج ہم اپنے سماج اور معاشرے پر نظر ڈالیں، خوف کا عالم کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ایسا لگتا ہے کہ سہارے ٹوٹ گئے؟ کیوں؟ واقعات پڑھتے جائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں دیکھیے کیا ہے. آگے بھی راستہ بند، پیچھے بھی. انما یا ربی سیہدین، میرا رب بچائے گا. یہ تصور ہی خوف کا ختم ہو جائے گا. کسی بھی قوت کو دیکھ کر کے توحید جب دل میں راسخ ہوگی، صرف اللہ سے مانگے گا آدمی، کسی اور کی طرف رحم طلب نگاہوں سے نہیں دیکھے گا، بلکہ پورے اعتماد و یقین کے ساتھ انتہائی مشکل اور نامساعد حالات میں حالات کا برتانہ وار مقابلہ کرے گا اور اللہ پر توکل کرے گا. یہ توحید. ایک پتا بھی اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہل سکتا. یہ کیا ہمیں ختم کریں گے؟ بچانے والی اور مارنے والی ذات تن تنہا اکیلے رب العالمین کی ہے، تن تنہا. یہ اسباق پڑھتے جائیے. ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا اکیلا اللہ ہے. یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کس نے کہا؟ مچھلی کا پیٹ، سمندر کی تہ، تاریخی مچھلی کی اور سمندر کی، کون تھا جو اس مدد کے طالب یونس تک کے پہنچا؟ کون تھا جس نے بچایا؟ اکیلا اللہ. تو کسی بھی مقام پر پہنچ جا، پکار اس کو. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ. جب میرے بندے بل بلا کر، حیران ہو کر، پریشان ہو کر مجھ کو پکارتے، کون ہے؟ الہ مع اللہ، اللہ کے سوا. یہ تصور بدل دے گا پورے قومی مزاج کو. ہم نے یہ عنوان چھوڑ کر ہر عنوان پر بحثیں کی، سیمینار کیے، پوری جماعتیں محنت کر رہی ہے، شخصیت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ شخصیت کی بنیادیں ہم نے نہیں بنائی. ایک
بنیاد فراہم کر دی جائے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اشارے صرف یہ واقعات خبروں پر تبصرے، حالات پر تبصرے ہماری مجلسوں میں، لیکن حوصلہ دینے والے یہ واقعات، ان مشکل ترین حالات سے نبرد و آزما ہونے، ان مشکلات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرنے والے واقعات کتنے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، نمرود اپنی تمام قوتوں کے ساتھ، تمام طاقتوں کے ساتھ، پورا لشکر، اور آگے بڑھ گئے. ہمارے پیچھے ہماری خاندان کھڑی ہوتی ہے، ہماری جماعت اور ہماری قوم، کوئی نہیں تھا، نہ باپ نہ خاندان، تنہا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن بس یہی فرق آ جاتا ہے، یہی فرق ہے بہت بڑا. نمرود کی قوت سے متاثر نہیں ہوئے. میں ہمیشہ کہتا ہوں توحید جو ہے مروب پروف ہوتی ہے، مروب نہیں ہونے دیتی ہے. یہ فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موسیٰ کلیم کا گفتگو کرنا، یہ اسی کا مظہر ہے. یہ مروب نہیں ہونے دیتی ہے. شخصیت پرستی نہیں، رب پرستی لاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، جادوگروں نے، ہمارے یہاں کرامت دیکھ کر کے دین کی سوداگری کرتے ہیں لوگ، یہاں معجزہ دیکھا، لیکن دیکھیے توحید ہے. شخصیت پرستی نہیں، رب پرستی. رب موسیٰ و ہارون، یہ کہا. یہ مروب نہیں ہوتا ہے کسی سے. اس کے ایک واقعہ بہت اچھی طرح یاد ہے. نیپولین بوناپارٹ کا آپ نے نام سنا ہوگا، مشہور واقعہ، اس کو میں شاید بیان کر چکا ہوں. اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کہتا تھا، بڑا سہین اور مشہور جنگو جو گزرا ہے، اور اس کے بارے میں ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ ناممکن کس کو کہتے ہیں مجھ کو نہیں معلوم. مشکل ترین مہمات اس نے لڑی، حالانکہ آخر میں جنگ ہارا ہو اور بڑے مشکل حالات پہ سے دو چار ہوا. اس کا یہ دیکھیے، مروب پروف ہوتی ہے توحید، کسی سے مروب نہیں ہوتا ہے. توحید اگر ہے دل میں نہ، بڑی سے بڑی شخصیت، کیونکہ سب سے بڑی ذات پر اس کا ایمان ہوتا ہے، بدل جاتا ہے. اور شرک ہوتا ہے تو فوجی تھا، اس کی فوج کا، تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اس کا ایک ساتھی تھا اور اس کے قد و قامت بالکل نیپولین کتنا تھا. تو یہ فوجی پیچھے سے دیکھا اس کو، وہ اس کا ساتھی نہیں، نیپولین تھا. یہ دوڑتا ہوا گیا اور جا کر کے اس کے اوپر کود کر سوار ہو گیا. جھولتے ہیں جیسے دوست کے اوپر. نیپولین جیسے ہی گھوما، یہ دیکھیے توحید نہ ہونے کا نقصان، جیسے ہی گھوما نیپولین، اس کو اٹیک آیا، مر گیا خوف کے مارے. اگر توحید نہ ہو، یہ ہوتی ہے مروب پر، مروب اس طرح ہوتا ہے آدمی. اور اگر عقیدہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ پڑ جائیں گے. نہ خاندان، نہ کوئی ایک شخص ہو، ایک آواز ایسی نہیں بازو میں کھڑے ہو کر کے مساحت ہو، رک، ہم ہیں تیرے ساتھ، نہ، اور نہ کہیں دور دور تک امید. لیکن کیا تھا، میں نے بالکل آغاز میں کہا، اللہ کی عظمت جب دل میں راسخ ہوتی ہے تو نگاہیں تھوڑے پر نہیں رہتی ہے، چھوٹے پر نہیں رہتی ہے. نمرود کی قوت، یہ صرف ایک ملک کا بادشاہ، وہ سارے جہانوں کا مالک، اتنے فرشتے اس کو سجدہ ریز ہونے والے، ساری مخلوقات کا رب. ایک مخلوق کو اگر آواز دیتا ہے تو انسان کی حیثیت اور بساط اور اس کی قوت معلوم ہو جاتی ہے. ایک مخلوق کو اگر وہ آواز دیتا ہے. کل سونامی آئی، زیادہ دن نہیں گزرا بھی، سب یاد ہوگا لوگوں کو. حکومتیں ڈھہ گئی، ممالک ڈھہ گئے. بڑا پیارا جملہ ہے کرم عالم نے کہا تھا، عمارتیں کمزور نہیں تھی، اللہ کا عذاب بڑا شدید تھا. کل کی بات ہے، اس ملک میں کرونا آیا، دنیا کے کئی ممالک میں.
جو لوگوں کو ملک سے نکال رہا ہے تھے گھروں کے اندر، اللہ ایک مخلوق کو چھوڑتا ہے، ایک، ساری مخلوق کا رب تمہارا رب، وہ ہے مدد کرنے والا۔ اس نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ تم خوفزدہ ہوگے نہ غمگین۔ کب؟ ایک شرطیہ جملہ ہے وہ، ایمان کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی کی بھیک نہیں مانگی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ کافی ہو گیا، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ آگ کو جس نے تمازت اور شدت دی تھی جلنے کی، وہ اس کی شدت اور تمازت چھین بھی سکتا ہے۔ جو قوت دیتا ہے وہ قوتوں سے چھین سکتا ہے قوتوں کو۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ جو آج ہمارے یہاں خوف کا ماحول ہے، یا جو ہمارے یہاں مختلف مواقع پر ہمارا معاملہ حوصلے توڑ دینے والا ہے، یہی عقیدے کی کمی کی بنیاد پر۔ دیگر مسائل جو ہماری زندگی کے اندر ہے، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ہماری زندگی کا کوئی ایک سیکنڈ عقیدے سے خالی نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ، ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، توحید ہے۔ ایک آدمی گفتگو کر رہا ہے، توحید ہے۔ ایک آدمی شادی بیاہ کیا، توحید۔ ہر جگہ یہ مسائل عقیدے کی بنیاد پر۔ حرام ہر کس نہیں کمائے گا وہ، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بچہ 4 مہینے کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو 4 چیز کرنے کا حکم دیتا ہے، جا کر 4 چیز کر۔ پہلا یہ ہے کہ اس کے جسم میں روح ڈالی جائے۔ دوسرا، اس کی عمر، کتنی عمر گزارے گا۔ تیسرا، اس کا رزق کو، ایک لقمہ بھی اگر اس رزاق نے لکھا ہے، وہ آدمی حاصل کیے بغیر، کمائے بغیر اس دنیا سے نہیں جائے گا۔ اب جب یہ عقیدہ ہے تو کبھی حرام کی طرف آدمی نہیں جائے گا، کیونکہ مجھ کو ملنا ہے، کبھی نہیں جائے گا۔ اور وہ نیک رہے گا یا بد، یہ لکھ دے۔ اگر اس کے پاس عقیدہ ہو تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ کہتا ہے تم اللہ پر توکل کرو، وہ ایسا رزاق پرندے کو چونچ دیتا ہے تو دانا پہلے بیچتا ہے۔ ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہماری ماں کے سینے میں خوراک کا انتظام کیا اس نے۔ وہ ایسا رزاق، آدمی رزقوں میں حرام خوری کرے گا، یہ عقیدہ، یہ توحید، یہ آدمی کو بدل دیتی ہے۔ گفتگو، بات چیت، ہر چیز میں رشتے ناتے، یہ توحید کی کمزوری۔ ہمارے یہاں دیکھیے، شادی ہوئی، 6 مہینہ گزرا، سب سے پہلے ساس ہی کہنے لگتی ہے، اور کسی اور سے ملنے والے سے، کیا ہوا؟ ارے 6 مہینہ گزر گیا، کچھ نہیں ہے۔ اولاد دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ بدعقیدگی، یہ بدعقیدگی کی بنیاد پر ہے۔ ارے سال بھر ہو گیا نا، اللہ اکبر، کون ہے اولاد کو دینے والا؟ ہم نے عقیدہ نہیں پڑھا، ہم نے پڑھایا نہیں اپنی بیٹیوں کو عقیدہ اور توحید۔ چلو بھائی، اولاد اگر سب لڑکی ہو رہی ہے، ارے دوسری بھی لڑکی، آواز ہی بدل گئی۔ پہلی لڑکی میں تو موترا تھا، دوسری بھی، تیسری بھی، چوتھی بھی، اس کے ہاتھ میں ہے۔ توحید ہم نے نہیں پڑھی، کس کے ہاتھ میں؟ اولاد کون دیتا ہے؟ یہ عقیدہ ہم نے پڑھا، یہ ہم نے گھروں میں پڑھا۔ یہ گھروں کے مسائل، گھر سے معاشرے تک، سماج تک، ہر جگہ توحید۔ اولاد نہیں ہو رہی ہے، عقیدے کی سوداگری کر لی۔ واقعہ میں اکثر بیان کرتا ہوں، ہمارے ساتھی تعلق کے آدمی یو پی کے، شادی ہوئی، 12 سال ہو گیا، یہ توحید، 12 سال ہو گیا، اولاد نہیں۔ ہنسی خوشی مطمئن زندگی گزارے ہیں، کیونکہ موحد اگر ہوتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہم کسی کو لڑکے دیتے ہیں، کسی کو صرف لڑکیاں، کسی کو دونوں، اور کسی کو کچھ نہیں۔ اب وہ اپنی لسٹ دیکھتا ہے، اس کے سب لڑکیاں ہیں، مطلب میرا نام اس میں آ گیا، یہ سب نہیں بولتا ہے، دوسری باتیں نہیں کرتا ہے۔ لڑکے ہیں سب، میرا نام اس لسٹوں میں، دونوں ہیں اس میں، کچھ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہی والی لسٹوں میں، کیونکہ انسانوں کی لسٹ ہے، یہ جانوروں کی نہیں۔ تو انسان ہی رہے گا نا جس کو کچھ نہ ہو، عقیدے کی سوداگری نہیں کرے گا۔ کیا ہوا؟ سسرال والوں نے کہا چلو فلاں کے پاس علاج کی غرض سے،
हाँ इलाज की बात है, कोई बात नहीं, इसकी इजाजत। गए रेलवे स्टेशन पर उतरे, दूर पे गुम्बद दिखाई दिया, कहा ये क्या है? बोले वहीं चलना है। ये गुम्बद क्या है? कहा वहीं एक मज़ार है। अपनी अहलिया, पक्के मोहित थे, अहलिया की तरफ घूमे। 12 साल में कोई तकलीफ पहुंचाई नहीं, कभी कोई ताना दिया नहीं, मैं अल्लाह के फैसले पर मुतमईन हूं। ये है जिस हाल में अल्लाह रखे, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह का जिक्र हो, कुरान, उसके अहकामात, मुतमईन। उस रब्बुल आलमीन ने मेरी यही जगह रखी है, मुतमईन, तौहीद, क़ल्बी इत्मीनान। दूसरा एक सच्चा वाकया बीच में बता देता हूँ, याद आ गया, यह है तौहीद। हमारे शहर में 5 लोग बैठे हुए हैं, सब मोहित, 4 लखपति नहीं करोड़पति। बस मजलिस बैठी हुई है, गुफ्तगू में यह बात आती है कि आज हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे उसकी नेमतों पर। एक ने बयान किया, कारखाना, साइजिंग, प्लाट, सारे बच्चे डिग्री होल्डर, हज उम्रा सब, साथ ही बड़े बड़े मकानात। दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, 5वां जो था उस वक्त वो फाका कशी करता था, वो हालात वैसे ही थे उसको। लेकिन तौहीद देखिए, ये निचला नहीं बैठने देगी आपको जिंदगी में कभी। वो कहता है अल्लाह का बड़ा शुक्र है मेरे ऊपर भी। कौन कहता है? ये तौहीद है, फाका बस्ता आदमी। अल्लाह ने मुझको भी बहुत बड़ी नेमत दी है, मुझको अल्लाह ने सब्र की नेमत दी है। जिंदगी में जब कोई मुश्किल महरूमी सामने आती है, अल्लाह की ये नेमत आकर सामने खड़ी हो जाती है और मुतमईन हो जाता है, बदल देती है आदमी को तौहीद। इमाम औज़ई कहते हैं यह है तौहीद। देखिए शख्सियत की कैसे तामीर। जब मुझ पर कोई मुसीबत आती है तो 4 वजह से अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। मुसीबत में क्या है? सब्र। आप कहते हैं मैं 4 वजह से अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। पहली चीज, जब कोई मुसीबत, यह है अकीदा, यह है तौहीद। जब कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले मैं उसको देखता हूं उसका ताल्लुक मेरे दीन से है, दुनिया से। अगर उस मुसीबत ने मेरे दीन को मुतासिर नहीं किया, नुकसान नहीं पहुंचाया, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। अल्लाह, जिस्म और माल तो कभी भी बन जाएगा, लेकिन दीन अगर जाता तो अल्लाह तेरा शुक्र है। दूसरी शुक्र करने की वजह वो कहते हैं ये कि मैं उस मुसीबत को देखता हूं, वो छोटी है या बड़ी, हर मर्तबा मुझको छोटी नजर आती है। मसलन अगर टांग में किस लग गई, जख्म आया, अल्लाह तेरा शुक्र हड्डी नहीं टूटी। हड्डी टूट गई, अल्लाह तेरा शुक्र टांग नहीं कटी। टांग कट गई, अल्लाह जिंदा तो बच गया। हर मर्तबा छोटी लगती है मुझको। दूसरी शुक्र अदा करने की कि अल्लाह तूने मुसीबत छोटी दी। तीसरी वजह शुक्र अदा करने की बयान करते हैं कि मुसीबत के बाद मैं अल्लाह की तरफ रुजू हुआ, तौबा और इस्तिग़फ़ार, जिक्र और अस्कार या हाय वाय किया। अगर मैं अल्लाह की तरफ रुजू हुआ तो शुक्र अदा करता हूँ, मालिक अब इस मुसीबत से तू ही निकालेगा, इस परेशानी से, इस तकलीफ से। मैं सही तरफ गया। चौथी वजह वो मशहूर हदीस, और मैं शुगर और प्रेशर वालों को कहता हूँ याद कर लो इस हदीस को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदे मोमिन को कोई कांटा भी नहीं चुभता है, उसके गुनाह जलते हैं। हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने किसी बंदे या बंदी के लिए कोई मकाम तय कर लेता है, लेकिन बंदा और बंदी जो है उसके हालात वैसे नहीं होते हैं कि वैसी इबादत, वैसा अमल कर सके। तो अल्लाह ताला उससे किसी ऐसी बीमारी या मुसीबत में मुब्तला करता है और उसके जरिए उसके गुनाह को झाड़ता है, उसके दर्जे को बुलंद करता है। अब उसके बाद जब उसके मुताबिक हो जाता है, या तो अल्लाह उसको अपनी जनाब में बुला लेता है या उस मुसीबत और बीमारी को खत्म कर देता है। चौथी वजह कहते हैं कि अल्लाह इस बीमारी को गुनाह के झड़ने और दर्जात की बुलंदी का सबब बना दे। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे गुनाहों को झाड़ने के असबाब पैदा फरमा दिए। बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोच तौहीद देती है। हम सोच बदल देवे, माशरा बदल जाएगा। इक़दामात सोच की बुनियाद पर होते हैं। अब मैं वो वाक़े की तरफ फिर आता हूं। वो आदमी शुक्र अदा कर रहा है, ये तौहीद है। फाका बस्ता आदमी क्या कहता है? कहता है अल्लाह ताला का बेपनाह
اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت صبر کی نعمت دی ہے. جب کسی چیز سے محروم ہوتا ہوں، جب کوئی چیز نہیں ملتی ہے، تو اللہ کی یہ نعمت آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور مطمئن ہو جاتا ہوں. بے پناہ اللہ کا کرم، شکوے کے الفاظ زبان پر نہیں آتے ہیں، مالک انعامات میں ڈبو کر رکھا ہے. یہ ہے توحید، بدل دیتی ہے شخصیت. یہ معمولی چیز نہیں ہے. آج ہمارے حالات جو بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، اخلاق کی گراوٹ، خاص طور سے بچیوں کا معاملہ، بے شمار پہلو ہیں. میں ایک پہلو پر چند جملے کہوں. جو عقیدے کی سوداگری کر لیتے ہیں، ارتداد کے معاملات غیر مسلموں کے ساتھ، اس کے اسباب کیا ہیں؟ ہم نے عقیدہ نہیں پڑھایا، ہم نے توحید نہیں پڑھائی کہ جان قربان کر دینا، رشتے ناتے سب قربان کر دینا عقیدے کی سوداگری نہیں. بنیادی وجہ اور سبب کیا ہے؟ تعلیم کے معاملے میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے. تعلیم کے معاملے میں ہمارے ہاں ایک نعرہ لگا، تعلیم تعلیم تعلیم، پوری قوم کو ہوڑ لگی، پگدڑ مچی. تعلیم مسلمان کو کوئی بتائے گا؟ ہمارے یہاں علماء کرام موجود ہیں، ابھی 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 کھڑا کر دیجیے ابھی ان کو، بلا بتائے اور کہیے تعلیم پر آیتیں حدیثیں دلیلوں کا انبار لگا دیں گے. ہمارے استاد محترم دکتور فضل الرحمان مدنی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں سمجھتا ہوں دنیا کا واحد مذہب اسلام ہے جہاں تعلیم زبردستی ہے، جبرن ہے. کیوں؟ استدلال کیا کرتے تھے، اللہ غنی کی رحمت کرے، ہر مسلمان مرد و عورت، بچہ، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر شخص پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. اس سے استدلال کرتے تھے، اور اتنا علم جتنا اس کی ضرورت ہے. آپ کو وضو کرنا ہے، وضو کا علم حاصل کرنا فرض ہے. نماز پڑھنا ہے، نماز کا علم حاصل کرنا فرض ہے. روزہ رکھنا ہے، روزے کا علم حاصل کرنا فرض ہے. آپ غریب حج نہیں کر سکتے، فرض نہیں ہے. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. لیکن جتنی ضرورت ہے قربانی کرنا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سے جانور کی قربانی ہوگی. اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے. یہ اسلام ہے. اور تعلیم، تعلیم کی اہمیت، قرآن پڑھیے. قرآن حضرت بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ اللہ سے کہیے کہ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کرے. جب بادشاہ مقرر کیا طالوت کو، تو یہودی ہمارے یہاں جیسے تنقید کرنے والے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں ہمارے معاشرے میں یہ اخوانیت اور ان چیزوں نے کیا مزاج دیا، صرف تنقید کرنا. آج ہم مسلمان کے پاس بیٹھیے، سماج کی ساری برائیاں بتائے گا، حالانکہ ہم برائی بتانے کے لیے نہیں آئے، مرض بتانے نہیں آیا، مرض کا علاج کرنے کے لیے. اور وہ نسخہ کیمیا کتاب و سنت کی موجودگی میں ہمارے پاس موجود ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے، یہی ہے. خیر، تو ان کا بھی معاملہ ہے. یہ غریب آدمی پانی بھرتے ہیں لوگوں کیا، یہ ہمارے امیر بادشاہ. قرآن نے کیا کہا؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. اللہ نے ان کو علم، یہ ہے علم کا مقام، اور جسم. علم کے بنیاد پر بادشاہت. دو بنیادی وجہ. اللہ کے نبی نے کہا جب تم کسی کو اپنا امام منتخب کرو تو شرائط کیا بیان کیے؟ سب سے زیادہ قرآن جاننے والا، علم. سب سے زیادہ جاننے والا ہوگا، پوری صفحے چیر کر سارے مقتدی کھڑے رہیں گے اور وہ جا کر امامت کرے گا. 4 شرطیں بتائیے، بعض لوگ اس کو 11 تک لے گئے. اور کیا؟ کم علمی، سخت جملہ آ رہا ہے، میں گھر پر روک رہا ہوں. کم علمی نادانی کیا ہے جانتے ہو؟ کہتے ہیں کہ اگر 4 پر بھی ٹکراؤ آ جائے تو، جیسے حدیث کے اندر ہے پہلا جملہ کہ دونوں اگر برابر ہو جائیں قرآن جاننے والے، تو پھر اگلی سٹیپ ہے پہلا ایمان لانے والا، پہلا مہاجر، زیادہ عمر والا. یہ 4 ہے، 5ویں نہیں ہے. اس کا مطلب کیا؟ کہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے رب کی طرف سے ہے یہ تعلیم. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ چاروں ایک جیسے آ جائے اور 5ویں کی نوبت آئے، کبھی نہیں ہوگا. یہ میں بالادراک یہ چیلنج کرتا ہوں، قیامت تک نہیں ہوگا. نہیں تو اللہ کے رسول 5واں بھی بتاتا حل.
بیوی کیسی پھر یہ کیسا پھر وہ سر کیسا، ہرگز نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تم نے پڑھا ہی نہیں ہے قرآن و حدیث کو. میرا عنوان ابھی یہ نہیں ہے قانون. قانون پر میں ایک جملہ کہتا ہوں، سن لیجئے اور بڑے ہی اعتماد کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، پورے شعور ادراک اور چیلنج کے ساتھ 3 شکلیں بتائی ہے مجرم کے سلسلے میں. اللہ نے 3: احساس، پھر خوبہ، معافی. میرا دعویٰ ہے انسانی سماج اور معاشرے میں چوتھی کوئی سائیکالوجی پائی ہی نہیں جاتی. یہی 3 سائیکالوجی کے انسان پائے جاتے ہیں. وہ وقت نہیں ہے ورنہ میں دلیلوں سے ثابت کرتا. ایک ہوتے ہیں جذباتی، بس مارا بس مار بس ختم. دوسرے ہوتے ہیں ہر معاملے میں مادی نقطۂ نظر سوچنے والے. اور تیسرے انتہائی رحم دل. چوتھی کوئی سائیکالوجی نہیں ہوتی ہے. اسلام نے اگر کوئی چیز پیش کی ہے انسانوں کے لیے پیش کی ہے، اور انسانی طبقات کا آخری معاملہ ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے، جو پیش کیا ہے. خیر مارا تو تعلیم کی طرف. تعلیم، حضرت سلیمان کا واقعہ پڑھیے علیہ الصلوۃ والسلام. ملکہ سبا کا تخت لانا ہے، جن کہتا ہے طاقت، اور قال عفریت من الجن، آپ کے جگہ چھوڑنے سے پہلے لے آؤں گا. پھر اس کے بعد آپ کے وزیر نے جو کہ انسان تھا، ایسا مفسرین کے یعنی اقوال ہیں، کیا کہا؟ کان الذی عندہ علم من الکتاب، کتاب کا علم ہے میرے پاس. پلک جھپکنے سے پہلے اور پلٹ کر دیکھا تو تخت موجود تھا. یہ ہے علم. بادشاہت علم کی بنیاد پر، امامت علم کی بنیاد پر، جنوں سے برتری علم کی بنیاد پر. جب آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں پر برتری علم کی بنیاد پر. اور وہی اللہ نے ایک ضابطہ دیا کہ جاننے والے کے سامنے نہیں جاننے والے کو جھکنا ہے، اور جو قوم جانے گی اس کے سامنے نہیں جاننے والی قوم کو جھکنا ہے. یہ اصل سے دیا ہوا ضابطہ ہے. اس ضابطے کی جو پاسداری کرے گا وہ جھکائے گا، جو نہیں کرے گا اسے جھکنا ہے. اور آگے بڑھ کے بس 2-4 جملے. علم پر بات کی قرآن و حدیث چھوڑ کر. یہ تو اس کی اہمیت. اللہ نے کیا کہا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے. ہم نے علم کو تو یاد رکھا، رب کو فراموش کر دیا. یاد رکھیے علم جب بھی رب سے جدا ہوگا وہ علم مفید نہیں ہوگا. یاد رکھیے. آج علم کتنا ہے؟ پہلے ڈاکٹر بڑے بڑے شہروں میں 4 اسپیشل، 1 اسپیشل بس. آج ہر جگہ. لیکن ایک ڈاکٹر کے یہاں جائے، چمن میں تلخ و نوائی میری گوارا کر، چلے جائیں، کیا ہے؟ پہلے یہ ٹیسٹ کراؤ. اسی میڈیکل پر دوائی ملے گی، ہر جگہ کمیشن. علم ہے. یہ رشوت کہاں ہے؟ ان ڈپارٹمنٹوں میں بغیر ڈگری کے جہاں لگتا ہی نہیں ہے آدمی، جہاں لگتا ہی نہیں ہے. اسکولوں میں باصلاحیت اساتذہ کا تقرر نہیں ہوگا، جو ڈونیشن جو رشوت دے سکے گا اس کا. ہر جگہ آپ کو یہ ملے گا. علم جب رب کے بغیر آئے گا تو رشوت، استحصال سب کچھ لے کر آئے گا. علم اگر اس کے بغیر آئے گا، بے حیائی بھی لائے گا، ضمیر پروسی بھی لائے گا، دین کی سوداگری بھی لائے گا، سب کچھ لائے گا. کیونکہ جو علم آپ دے رہے ہیں وہ مادوں پر جب محنت کیا تو کیا ہے؟ جوہر، ایٹم، الیکٹران، نیوٹران، پروٹون تک گیا، لیکن اس کے خالق تک نہیں گیا. زمین ارضیات پر جب محنت کی تو اس کے نصیب و فراز کو دیکھا. جب شجرکاری پر گیا تو پھلوں کی قسمیں معلوم کی، درختوں کی، لیکن اس کے خالق تک نہیں پہنچا. جب جسم کے اوپر محنت کی تو ناک کا الگ اسپیشلسٹ، کان کا الگ، دانت کا الگ، لیکن پورے جسم کے خالق تک نہیں پہنچا. ہر جگہ مخلوق کے پاس رکا ہوا ہے. یہ محدود علم ہے، ناقص، رکا ہوا علم. اللہ نے کہا اقرا، پڑھ، بسم ربک الذی خلق،
اپنے رب کے نام سے، توحید نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہوا؟ میں یہ مثال اکثر دیتا ہوں، ہم نے پڑھ تو پڑھ لیا، بسم ربک الذی، یہ جو نقصان ہے ہم نے توحید نہیں دی، ہم نے عقیدہ نہیں دیا کہ بیٹا ڈگری سے زیادہ ضروری چیز ہے اپنی عقیدے کو بچانا، ڈگری سے زیادہ ضروری نہیں، جان سے زیادہ ضروری چیز ہے توحید کی حفاظت۔ نبی نے کہا یا قتلتا او حرکتا، مال سے زیادہ ضروری چیز ہے عقیدے کی حفاظت۔ کس کے لیے صحابہ کرام نے ہجرت کی؟ کس کے لیے بدن سے نکلے؟ کس کے لیے میدان جنگ میں مسرات کے ہوئے جان دی؟ کس چیز کے لیے؟ یہی عقیدے کا جھگڑا تھا، یہی توحید تھی، بنیادی چیز ہم نے نہیں دی۔ نتیجہ کیا؟ سب کچھ لوٹ گیا، کیونکہ ہم نے علم کو رب کے ساتھ نہیں رکھا۔ اگر رب کے ساتھ رکھتے، اخلاق، شرافت، مروت، رشوت ستانی کچھ نہیں آتا۔ بس میں مثال دے کر کے بات سمیٹوں گا۔ اگر بغیر رب کے علم ہوگا، آپ نے شاید بارہا سنی بھی ہوگی ہے، تو بغیر رب کے جو علم ہے وہ انسان کو بتاتا ہے، بناتا نہیں ہے، اس کی تعمیر نہیں کرتا ہے۔ چھوٹی سی مثال کے ذریعے اس کو سمجھ لیجیے۔ ایک بچے کو آپ نے کسی حساب الجبرا کے ٹیچر کے پاس بیٹھا دیا، اس کو حساب سکھاؤ۔ الجبرا کے ٹیچر نے بچے کو بتایا بیٹا 10 کا نوٹ لے کر دکان پر گیا اور 7 روپے کا سودا لیا، تو دکاندار کتنا لوٹائے گا؟ کتنا لوٹائے گا؟ 10 روپے کا لے کر دکان پر گیا اور 7 کا سودا لیا تو کتنا لوٹائے گا دکاندار؟ بڑے لوگ مت جواب دیں، کتنا لوٹائے گا بیٹا؟ 3 روپیہ لوٹائے گا۔ اب یہ رٹا مار لیا بچے نے، اچھی طرح سمجھ میں آ گیا، اب واقعی دکان پر گیا 10 کا نوٹ لے کے، بھیڑ بہت زیادہ تھی، 7 کا سودا لیا، دکاندار غلطی سے حساب الٹا کر دیا، بجائے 3 لوٹانے کے کتنا لوٹایا؟ اب الجبرا اس کو نہیں بولتا ہے کیا کرنا ہے، کچھ نہیں بولے گا اب الجبرا، اس کو تو الجبرا معلوم ہے، 4 جیب میں ڈال 3 امی کو دے۔ یہ اس کو بتائے گا اس کا دین کہ بیٹا یہ جو زائد ہے یہ حرام ہے، تیرے لیے لوٹا، اس کو ایماندار انسان بنائے گا دین۔ ہم نے دین دیا ہی نہیں، کرانے کی دکان پہ ہمارا بچہ ایماندار نہیں رہ سکتا، ہم نے بنا دین دیے ڈگریوں کے لیے، سالوں کے لیے چھوڑ دیا، اور ہم چاہتے ہیں محفوظ رہے۔ معاف کیجئے گا، بیماری بتانا نہیں، اس کا علاج، یہ ہے توحید، یہ ہے اللہ کی عظمت و بڑائی، یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں دین لے کر کے آئے، اور توحید بنیاد نہیں ہے۔ میں اس موضوع کو، یہ سب سے بڑا موضوع ہے توحید، سب سے بڑا موضوع، کتنا اہم ہے یہ۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک روایت ابو داؤد کی ہے جس پر کلام بھی ہے، بعض لوگوں نے حسن کہا ہے، لیکن بعض لوگوں کا کہنا ہے نہیں، حسن لغیرہ ہی بھی نہیں ہے، بعض لوگوں کا کہنا ہے نہیں، حسن لغیرہ ہی تک پہنچ جاتی ہے، خیر وہ ایک الگ بحث ہے۔ پیدا ہو تو اللہ کی بڑائی، دن میں 5 وقت ہو، اذان 3 مرتبہ اللہ اکبر، اور ختم ہوتی ہے تو لا الہ الا اللہ، توحید۔ یہ توحید آپ پڑھیے، ہر جگہ توحید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی اگر مرنے لگے تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اسی کو سکھانا ہے، بچے کی تربیت کا پہلا سبق توحید۔ اسلام میں دخول توحید، ہر عمل کی قبولیت کی بنیاد توحید، جنت میں لے جانے کی بنیاد توحید، نجات اور بخشش کا انعام توحید، تمام خوبیوں کی آماج کا توحید، انسان کی تخلیق کا مقصد توحید، وما خلقت الجن والانس، ہر چیز توحید، تمام انبیاء کرام کی دعوت کا آغاز توحید، ہر چیز آپ کو یہی ملے گی۔ اور جب کوئی بیمار ہو، دنیا سے جانے لگے، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لقنوا موتاکم، ہم نے یہاں بھی بدل دیا، سورہ یاسین لے کر بیٹھ گئے۔ میں قرآن کا مخالف نہیں ہوں بھائی،
لیکن نبی نے بھی کچھ بتایا ہے. یہ دیکھو, یہ دے کر بھیجو, لا الہ الا اللہ. اب قبر میں جب پہنچے تو پہلا سوال من رب کا توحید. پہلا سوال جانتا ہے بندہ مومن کہے گا رب کے سوا کسی کو نہیں جانا. بندوں کو بھی رب سے پہچانا, ساری مخلوقات کو رب سے پہچانا, ہر قوت کو رب کے سہارے لڑ کر کے جیتا, ہر انعام اسی رب کا تو دیا ہوا ہے. رب کا سوال ربی اللہ, یہ توحید رہے گی تو بولے گا. یہ معمولی چیز نہیں ہے. ہم لوگ بغیر ہتھیار کے میدان جنگوں میں سپاہی اگر بھیجیں گے تو شکست تو ہوگی, مارے جائیں گے, پھر شکوا کریں گے. بیماری نہیں بتانا ہے, علاج یہ ہے بنیاد. اس ہتھیار سے اپنی نسلوں کو نیز کر دیجئے. ہر قسم کے حالات سے نبرد و آزما ہو جائیں گے, ہر قسم کے حالات کا سامنا کریں گے. ڈپریشن, احساس کمتری, مروبیت, حالات سے گھبرانا, یہ سب ان کی زندگی میں نہیں ہوگا جب توحید ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, رب العالمین تیری عظمت و بڑائی, تیری کبریائی, تیرا جاہو جلال, تیرے اختیار, تیری قدرت دلوں میں راسخ کر رب العالمین. رب العالمین شرک کی تمام قسموں سے ہماری حفاظت فرما, اکبر اصغر سب. اے اللہ رب العالمین, اے اللہ توحید پر قائم رکھ اور اسی پر موت دے رب العالمین. اللہ تیری نظام میں جب کھڑے ہوں تو شرک سے پاک پیشانی لے کر کے کھڑے ہوں رب العالمین. الہ العالمین ہم تیرے بڑے کمزور بنتے ہیں, ہم میں اور گناہوں میں دوری پیدا فرما دے, نیکیوں سے محبت پیدا فرما رب العالمین. اللہ تیری عظمت, تیری بڑائی دل میں راسخ کر دے. اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا الحمد لله. It's Al Fajr Educational Foundation presentation.